तहसीन पेश करेंगे और उस मौके पर इस मुल्क की सियासी क़यादत जो पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को फ़रोग़ देना चाहती है, उसमें यकीन रखती है, जो PDM के रूए रवां 11 जमातें हैं वो भी यहाँ होंगी, और ऑफ कोर्स हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिनका मरकज़ी किरदार था इस अलायंस बिल्डिंग में, वो भी यहाँ होंगे और आपसे ख़िताब करेंगे। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं और जो 2007 जब सानिया कारसाज हुआ उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उस वक्त शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त की हाइब्रिड हुकूमत का ख़ात्मा करने और मुल्क में जमहूरियत बहाल करने निकली थी, और ये पहला कदम था एक जलावतनी के कई सालों के बाद। ये पहली बार जब मुल्क में आई तो कराची के हवाई अड्डे पर उतरी और ये जो कारवान जमहूरियत है वहाँ से वो शुरू हुआ। आज भी हमारे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बाकी सियासी जमातों के साथ मिलकर इस हाइब्रिड हुकूमत का ख़ात्मा करने निकले हुए हैं। इस हाइब्रिड हुकूमत, ये जो नया पाकिस्तान है, ये हम इस वक्त ये साबित हो गया है 2-2.5 साल में कि ये पाकिस्तान के साथ नया फ्रॉड था। ये नया पाकिस्तान चोरों का, डाकुओं का, लुटेरों का और माफियाओं का मजमा है। ये बात साबित हो चुकी है। आज सिर्फ आप एक नुक्ते को उठाएं कि इस वक्त मुल्क में जो कमर तोड़ महंगाई है, चीनी की कीमत आप देख लें 110 रुपए किलो, आटे की कीमत आप देख लें 75 रुपए किलो, बिजली आप नहीं खरीद सकते 20 रुपए यूनिट। ये जो प्राइसेस हैं, इससे मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का हर घर, पाकिस्तान का हर कारखाना, पाकिस्तान का हर खेत जो है, कोई इसमें से नहीं चल सकते। घर का खर्च नहीं चल सकता, खेत हमारे वीरान हो गए हैं, कारखाने हमारे वीरान हो गए हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस नए पाकिस्तान के फ्रॉड को दफन करना है, और ये दफन उसी वक्त होगा जब हमारा सियासी इत्तेहाद जो है वो निकलेगा, और ये 18 अक्टूबर उसमें आप जहन नशीन कर लें, आपका साथ चाहिए। हम इंशाल्लाह ये वार्मिंग एक्सरसाइजेस चलेंगी, आपके साथ हम बात करते रहेंगे। 18 अक्टूबर इंशाल्लाह एक और तारीख़ रकम होगी और बहुत बड़ा जलसा होगा। मैं इस वक्त 2 और पॉइंट्स आपके सामने रखूंगी कि गुज़िश्ता 2 सालों में नए पाकिस्तान का फ्रॉड इसलिए चल रहा था कि नैब को इस्तेमाल किया गया सियासी इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन अब नैब की अफादियत भी इनको पता है कि वो नैब से कोई नहीं डर रहा। जब से सुप्रीम कोर्ट का ह्यूमन राइट्स वॉच के ये रिपोर्ट्स आई हैं कि नैब महज सियासी इंजीनियरिंग के लिए एक हथियार है, नैब को कोई ध्यान नहीं दे रहा। नैब सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग है, एक नाटक है कि कैसे नया पाकिस्तान का पुतली तमाशा जो है उसको जारी रखा जाए। और अब एक और उसकी डायमेंशन हो गई है कि जो PDM के बयानिए को आगे लेके जा रहे हैं उनके ऊपर अब गद्दारी के केस, जब नैब की अफादियत नहीं चली तो अब गद्दारी के केस। और हद तो ये है कि जब उन्होंने कश्मीर के वज़ीर आज़म को भी स्पेयर नहीं किया, तो हम ये अब तो ये यकीन हो गई कि इस मुल्क के गद्दार वो हैं जिन्होंने सकूत कश्मीर किया। और ये सकूत कश्मीर सिर्फ ये सकूत कश्मीर नहीं है। आज आप अखबारात में देखें, मुझे तो बहुत ही तकलीफ़ हुई जब मैंने देखा कि ये हमारे मुल्क का असासा न्यूयॉर्क के शहर में है, रूजवेल्ट होटल, उसको ये बंद कर रहे हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि लग रहा है कि ये PIA की जो उन्होंने कफन या PIA को दफन करने जा रहे हैं, उसकी कील में ये आखिरी जो है वो नेल है, लास्ट नेल इन द कॉफन ऑफ PIA। आज मैं ये कहूँगी कि सकूत कश्मीर के बाद एक एक इदारे का मुल्क के अंदर सकूत हो रहा है, और ये PIA का ये सकूत PIA है। ये जो 2060 पायलट्स का इन्होंने बहाना किया कि 2060 पायलट्स जो है उनके जाली लाइसेंसेस हैं,
آج اگر آپ ان سے پوچھ لیں وزیر صاحب سے، غلام سرور خان، میں سمجھتی ہوں، میں پھر سے کہوں گی کہ غداری کا مقدمہ ان کے خلاف درج ہونا چاہیے. آپ ان سے پوچھیں کہ یہ 260 جو پائلٹس ہیں ان میں سے کتنوں کے جعلی نکلے ہیں. آج آپ ان سے پوری فہرست لے لیں. مجھے جو پتا ہے 260 پائلٹس میں سے 22 کے خلاف صرف وہ قدم اٹھا سکے ہیں، وہ بھی ان کے پاس ان کے بھی ثبوت نہیں ہے. 4 یا 5 کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہوئے ہیں. باقی جو ہے سارے کے سارے پائلٹس کسی نہ کسی طریقے سے وہ بحال ہے، فلائی کر رہے ہیں یا ایلیجبل ہیں. لیکن اس بیان کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یہاں سے لے کر شاید دبئی جا سکتی ہے، اس کے آگے آپ کی ایئر لائنز نہیں جا سکتی. اور اس وقت پاکستان کے پیسنجرز دنیا بھر کی فلائٹس جو ہیں وہ پکڑ کر باقی ملکوں میں جا رہے ہیں. اور یہاں جو مافیاز ہیں وہ یہ عجیب و غریب قسم کی فلائٹس بھی لے کے آئیں، چارٹرز بھی لے کے آئیں. یہ سب سے بڑا لوٹ سیل ہے. سکوت PIA اس کا بہت بڑا لوٹ سیل ہے. اس کے اوپر کمیشن بننی چاہیے. سکوت کشمیر کے اوپر ضرور کمیشن بنے گی، اور یہ اس کے نتائج آپ دیکھیں گے کہ حمود الرحمان کمیشن جتنی خوفناک وہ رپورٹ ہے اسی کی طرح یہ رپورٹیں بھی خوفناک ہوں گی. اس لیے اس سلیکٹڈ حکومت کے اوپر ہم ڈیلی کوئی نہ کوئی چارج شیٹ آپ کے آگے لائیں گے. آٹے کا بحران، چینی کا بحران، بجلی کا بحران، ان کے پیچھے یہ ساری مافیاز ہیں. یہ سارے ایک ایک کر کے یہ پاکستان کے اثاثے جو ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس لیے ان کو روکنا جو ہے یہ ہمارا اب قومی مشن ہے. آپ کا بہت شکریہ. میں ابھی عاجز دھامڑا صاحب کو بھی کہوں گی کہ وہ اپنے کچھ آپ سے بات چیت کریں، اور سسی صاحبہ ہیں، شیلا رضا صاحبہ ہیں، ہمارے سارے ڈویژن کے انفارمیشن سیکرٹریز بھی موجود ہیں. میں ان کو بھی ان کی پریزنس بھی ایکنالج کروں گی اور ان کو شکریہ بھی ادا کروں گی. جی، جیسا کہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ آج کی ہماری یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ 18 اکتوبر جو ایک جمہوریت کے شہداء کے حوالے سے جو جلسہ اناؤنس کیا ہے PDF کی جانب سے، اس کی بھرپور تیاریوں کے سلسلے میں ہے. اور انشاءاللہ 18 اکتوبر کو کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک ریکارڈ قائم کرنے جا رہی ہے. پاکستان کی تمام اپوزیشن کی جماعتیں اور پیپلز پارٹی اپنے ہی قائم کردہ کراچی کے بڑے بڑے اجتماعات کا ریکارڈ خود ہی توڑنے انشاءاللہ جا رہے ہیں ہم. اور یہ جلسہ جو ہے یہ شہداء جو ہمارے کارساز کے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جاری جو مہنگائی ہے، جو کفن بھی مہنگا ہو گیا، جس کے لیے اب جینا بھی مہنگا ہو چکا ہے اس قوم کا اور مرنا بھی مہنگا ہو چکا ہے، تو لہذا 18 اکتوبر کو صوبے بھر کی عوام کراچی میں آ کے انفرادی حکمرانوں کے خلاف ایک ریفرنڈم، عوامی ریفرنڈم ثابت ہوگا. اور انشاءاللہ کراچی کی تمام سڑکیں، پورا شہر جلسے گاہ ہوگا اس دن. انشاءاللہ جلسے گاہ صرف وہ سڑک نہیں ہوگی، جلسے گاہ صرف جناح باغ نہیں ہوگا. آپ کی کیمرہ کی آنکھ سے میں اپیل کرتا ہوں میڈیا کو کہ آپ بھی ان فراڈی حکمرانوں کی قدغن سے بچے ہوئے نہیں ہیں. اس لیے ہم اپیل کریں گے آپ سے کہ خدارا آپ کی کیمرہ کی آنکھ کھلی ہونی چاہیے اس دن. آپ پوری کراچی کے روڈوں اور رستوں کو ضرور چیک کیجئے گا. آپ سپر ہائی وے تک ضرور چیک کیجئے گا کہ جب تقاریریں باغ جناح میں ہو رہی ہوں گی تو اس کا آخری جلسے گاہ کے جو لوگ ہوں گے وہ سپر ہائی وے تک ہوں گے اور لوگوں کو جگہ نہیں ملے گی کہ وہ جلسے گاہ تک آئیں گے. وجہ صرف یہ ہوگی کہ ہم ان حکمرانوں کو فراڈی حکمران سمجھتے ہیں. اور انشاءاللہ 18 اکتوبر کو ان فراڈی اور جھوٹے حکمرانوں کے خلاف ایک عوامی ریفرنڈم ثابت ہوگا. اور پیپلز پارٹی کے کارکن دن رات محنت میں جڑے ہوئے ہیں. اور کل بھی ہمارا حیدرآباد میں اور پرسوں بھی سکھر کراچی میں انفارمیشن سیکرٹریز کی میٹنگ ہوگی. اس لیے ان جھوٹوں کے ٹولے کو، ان فراڈی حکمرانوں کو جو بنی گالا میں بیٹھ کے اب پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں، یہ فراڈی حکمران، جس وزیر اعظم کو یہ معلوم نہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ غداری کے مقدمات قائم ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے. جب آپ کو غداری کے مقدمات کا پتہ نہیں پڑتا، اے فراڈی، جب آپ کو کشمیر کے وزیر اعظم کے اوپر غداری کے مقدمے کا پتہ نہیں پڑتا تو آپ میرے اس وطن عزیز جو نیوکلیئر ملک ہے اس کا وزیر اعظم ہونے کے لیے
मैं समझता हूं कि आप सिक्योरिटी रिस्क हैं कि जब एक न्यूक्लियर मुल्क के वजीर आजम को ये मालूम ना हो कि आपने एक तो कश्मीर का सौदा किया और फिर आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम को दानिस्ता तौर पर आपने गद्दारी का मुकदमा कायम करके, हम समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा मोदी की फरमाइश पे कायम किया गया है। ये मामला सिर्फ किसी गुमनाम पीटीआई के कारकुन की जानिब से नहीं है, ये मामला सिर्फ सिलेक्टेड और झूठे वजीर आजम की जानिब से नहीं है, ये उस मोदी को खुश करने के लिए किया गया है, जिसको खुश करने के लिए आपने उसको इलेक्शन में कामयाबी के लिए दुआएं की थी, जिसको खुश करने के लिए आपके दौरे हुकूमत में कश्मीर पे हमला हुआ और जिसके खुश करने के लिए आपने आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम किया। ये मामला सिर्फ मुखालिफ पार्टी की हद तक नहीं है, ये मामला वजीर आजम, मौजूदा वजीर आजम, सिलेक्टेड वजीर आजम जो पाकिस्तान के हैं, जो बदकिस्मती है वो मोदी को खुश करने के लिए उन्होंने ये मुकदमा कायम किया है। इंशाल्लाह इन तमाम अमल के खिलाफ कराची के अंदर अवामी रेफरेंडम आप देखेंगे। मैं 2 मिनट बात कर लूं। मैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा और अदा आजिज़ ज़ामरा, मेरे ख़्याल में उनको सेकंड करती हूँ। उन्होंने जो लबे लबाब है वो सारा बयानिया जो हमारा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या पीडीएम के हवाले से वो उन्होंने बयान किया है, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये हुकूमत हर वो हथकंडा इस्तेमाल कर रही है जो गैर जमहूरी है, गैर इंसानी है, ह्यूमन राइट्स की पामाली है हर कदम पर, और आइन की खिलाफ वर्जी है। फेडरेटिंग यूनिट्स के साथ जो है उनकी गद्दारी है। ये जो ख़ुद गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं, ये ख़ुद गद्दार हैं छोटे सूबों के, और ये जलसा जो है ये इंशाल्लाह कामयाब होगा। 18 अक्टूबर का हमारे लिए बड़ा ही अहम दिन है, यौम कारसाज, यौम शुहदा, और इस हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इंस्ट्रक्शंस वाज़े हैं। इसमें लाखों लोग होंगे, इसको यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरह से होस्ट करेगी। सिंध के अवाम जो है उन्होंने मैंडेट दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो इस हवाले से पीडीएम के हवाले से जो भी हुकूमत डर कर, खौफजदा होकर जो भी कंट्रोवर्सीज़ फैला रही है, हम उसको भी रद्द करते हैं। और हम समझते हैं कि पीडीएम यकीनन ये सिलसिला जो शुरू हुआ है ये अपने नताइज हासिल करके रहेगा, और हमारी जो मंजिल है वो हर किस्म के शक शुबात, कंट्रोवर्सीज़ को पार करते हुए हम जो कंसेंसस के साथ बढ़ रहे हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून हो या JUF हो या दूसरी हमारी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जमायतें हों, हम पार्लियामेंट में यकीन रखने वाले लोग हैं। जब पार्लियामेंट में हमें उन्होंने स्पेस नहीं दिया तो हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं था, और यही वजह है कि अब हम रस्तों पर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर मुमकिन कोशिश करेगी और यकीनन हम कामयाब होंगे कि न सिर्फ 18 अक्टूबर वाला जलसा, लेकिन दूसरे पूरी जो सीरीज़ है वो कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया। शेला कुछ बात करना चाहिए? अजान हो जाए फिर करते हैं। पाकिस्तान का नया फ्रॉड जी शैला।
سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں نفیسہ صاحبہ کا، سسی صاحبہ کا اور عاجز دھامرا کا کہ انہوں نے آج یہاں پہ آئے اور ایک بہت اچھی جو میں نے اب تک رپورٹ لی اس میٹنگ ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مبارکباد دیتی ہوں جن کا کلیدی کردار ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں، اور میں سراہتی ہوں ان 26 پوائنٹس کو جس میں تمام کے تمام صرف 10واں پوائنٹ ایسا ہے جس میں غیر قانونی گرفتاریوں کی مذمت کی گئی ہے. باقی 25 پوائنٹس ٹوٹل عوامی پوائنٹس ہیں جس میں عوام کے مسائل کے لیے جو ہے بات کی گئی ہے، جدوجہد کا ذکر کیا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ساری باتیں تو ہو گئیں، لیکن ایک بات ہمیں کہنی ہے کہ تبدیلی کا نعرہ لگا کر لوگ ایسے آئے تھے کہ جیسے وہ کہتے تھے کہ یہ 2 پارٹیز ہیں، ملک پیچھے چلا گیا، کہ وہ ملک کو بہت آگے لے جائیں گے. لیکن آج ہر ایک کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ تاریخ میں پہلی دفعہ جی ڈی پی نیگیٹو ہو گئی، اور ساری آٹا چینی دوا ادویات کی بات انہوں نے سب کی. لیکن جو میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کہ معاشی طور پر بہت پیچھے چلے گئے، ہم صرف یہ نہیں کہ مافیا کے نشانے پہ آ گئے، ہمارے ساتھ ایک بات یہ بھی ہوئی ہے کہ انتقام کی آگ میں اگر کوئی حکمران جھلس رہا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتا، یہ آگ صرف اس کو جلائے گی. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ 6 جنوری 1949 کو پروڈا کا ایک قانون جو ہے وہ پاس ہوا تھا، اور اس کے تحت عدالتیں صرف تحقیقات کرتی تھیں، اس میں بیل نہیں ہوتی تھی، اور گورنر جنرلز اور جنرلز سزائیں سناتے تھے. آج نیب کا طریقہ کار دیکھ لیں. اسی کے بعد میں یہ کہوں گی کہ پھر میں اگر 1968 میں جاؤں تو اس وقت بھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام پر جو ہے وہ عوامی حقوق اور میڈیا کی آزادی کی باتیں کی جا رہی تھیں. آج ایک دفعہ پھر ہم جو ہیں وہ آگے بڑھنے کے بجائے ہر طرح کی زبوحالی کا شکار ہیں، اور جس طرح سے پاکستان میں ہر چیز کا بحران ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم کو اپنا نام بحران نیازی رکھ لینا چاہیے. اور یہ بار بار بات کی جا رہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم بننے سے گھبرا گئے ہیں، اب یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کووڈ-19 سے بھی آپ نہیں ڈر رہے، کس طرح نکل رہے ہیں. ہم بھی ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آئی کے وٹ 18 سب سے زیادہ خطرناک ہے اور ہمیں اس سے لڑنا ہے. اچھا، یہ نفیسہ صاحبہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے جا رہی ہے، جبکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے ایک متنازع LOC دینے پر. جب آپ لوگوں اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو انہی جزیروں پر سیاست کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں 2006 کی. لیکن جب آپ خود حکومت میں ہوتے ہیں تو LOC جاری کر کے، اور وہ بھی چور دروازے، پتہ ہی نہیں چلتا، وفاقی حکومت کو ایک جواب فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ آرڈیننس نکالے. اب جو ہے وہ عمران خان کی طرح یوٹرن لے کر پیپلز پارٹی پھر اپوزیشن میں کھڑی ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں؟ جن کے لوگ بھی تو آپ کے اوپر اس وقت فریادی ہیں. دیکھیں، بہت اہم ایشو ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اس وقت جو قبضہ خور جو فراڈ نیا فراڈ جو اس وقت پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ ایک کبھی سکوت کشمیر ہو جاتا ہے، سکوت PIA ہو جاتا ہے، اور اب سندھ کے وسائل پر وہ قبضے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں، پیپلز پارٹی اس میں بالکل کلیئر ہے. وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا آپ نے بیان دیکھا ہوگا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آئلینڈز کا ایسا قبضہ ہے جیسے مودی نے کشمیر کا قبضہ کیا تھا. تو اس سے زیادہ سٹرونگ بیان جو ہے وہ کس کا آیا ہے؟ تو آپ کے ڈاؤٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہم وہ جماعت ہیں جس نے پاکستان کی وفاق سے لے کر صوبوں کے حقوق اور صوبوں کی ٹیریٹوریل جورسڈکشنز پر ہم نے سمجھوتا نہیں کیا. وہ بلوچستان ہو، بلوچستان کی ٹیریٹوریل جو رائٹ ہے اس کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے آغاز حقوق بلوچستان کیا. KP کو اپنی شناخت دی. فاٹا کے مرجر کے لیے 70 کی دہائی میں ہم نے اٹیمپٹ کیا. تو یہ جو آئلینڈز کا ایشو ہے اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اگر سندھ حکومت کی طرف سے انہوں نے جو وہاں کے کون سا ادارہ تھا جنہوں نے لکھا کہ اس کا لینڈ یوز ہمیں اس کو آپ استعمال کرنے دیں، تو اس میں انہوں نے کلیئر جو ہے اس میں بتایا کہ یہ ہماری جو ہے مقامی لوگوں کا اس میں خیال ہونا چاہیے، اور صرف لینڈ یوز کی اجازت تھی.
اس میں ہرگز یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ اس میں آئلینڈ اتھارٹی بنائیں گے, آپ اس کے اوپر قبضہ کریں گے, آپ اس کے اوپر ہائی رائز بنائیں گے. تو وہاں پر ہم بالکل کلیئر ہیں, اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صوبائی کابینہ نے اس کو ڈس اپروول آف آرڈیننس کے حوالے سے بھی ہم نے بھی اسمبلیوں میں شروع کر دیا ہے احتجاج, اور اپنے جو ہم نے ریزولوشنز دیے ہیں, موشنز دیے ہیں, اور سندھ اسمبلی سے لے کر سندھ کی کابینہ تک بھی انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے, اور اس کے اوپر قانونی کارروائی اور سیاسی کارروائی بھی کی ہے. 18 تاریخ کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں پی ڈی ایم کی قیادت تو شریک ہوگی, مریم نواز بھی 18 تاریخ کو جلسے میں آئے گی یا اس کے سلسلے میں؟ جی اطلاع تو ہے, ہمارے چیئرمین صاحب انشاءاللہ گجرانوالہ پہنچیں گے, اور مریم صاحبہ اطلاعات تو ہے کہ وہ بھی یہاں آئیں گی, ساری جماعتیں جو ہیں. لیکن یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ فیصلہ جو ہے یہ ان جماعتوں کو کرنا ہے کہ ان کی نمائندگی جو ہے وہ کون کر رہا ہے. نہیں جی, بالکل ایک ہی جلسہ ہے, اور مقصد بھی ایک ہے, اور یہ بالکل موزون ہے کہ جس دن ہم شہداء کو خراج تحسین پیش کریں, جمہوریت کے لیے وہ بھی شہید ہوئے, اور یہ جو عوامی ایک بہت بڑا سمندر جو کٹھے ہوگا, یہ بھی پاکستان میں اس وقت جو جمہوریت پر ایک قبضہ خوروں کا راج ہے وہ قبضہ چھڑوانے کے لیے وہ ایونٹ جو ہے وہ منعقد ہوگا. آپ کے جلسے جلوسوں کا مقصد گول یہی ہے کہ حکومت گرانا, تو حکومت گرانے کی چابی تو آپ کے پاس بھی ہے, آپ سندھ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں, فوراً پیدا ہو جائے گا, الیکشن ہو جائیں گے. دیکھیں سارے آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں, پہلے ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں. سیاسی جو حکمت عملی ہوتی ہے اس میں مختلف اوقات پر آپ مختلف سٹیپس لیتے ہیں. ایک اعلان ہو چکا ہے, وہ اعلان آپ کے آگے ہے جو 20 ستمبر کو ہوا, اس میں ہم نے پورا روڈ میپ دے دیا. اس روڈ میپ کے تحت جو صوبوں میں جلسے ہونے تھے اب صوبوں میں جلسے ہو رہے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا دارالحکومت ہے اس میں لانگ مارچ ہے, اور آخر میں جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ سارے آپشنز بھی درج ہیں, اور وہ سارے آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں. وقت آنے پر ساری پارٹیز کیونکہ اکٹھا ان کو فیصلہ کرنا ہے, تو اس لیے ہر سٹیپ پر کنسنسس کی بنیاد پر جائیں گے, اور انشاءاللہ اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ بڑھے گی. ایک ادھر میرا سب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ سال 2007 کے حالات اور آج کے حالات میں اتنا بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں, سیکرٹ سیکھ کے کتنے ڈیٹس ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے آگے چلتے ہیں؟ دیکھیں جو جماعت غداری کے مقدمے کرتی ہو, جو جماعت, جب ہمارے چیئرمین, یہ آج سے نہیں ہے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 2 سال سے 2.5 سال سے اس حکومت کو چیلنج کرتے ہیں. جب وہ اس قسم کا سیاسی اجتماع کا اعلان کرتے ہیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک کال اپ نوٹس آ جاتا ہے. تو جب ہم یہ جمہوریت کا کارواں جو نکالتے ہیں ان کی زندگیاں, تو آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو دیکھ لیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو دیکھ لیں. تو آج جو مقدمہ لڑ رہے ہیں وہ پرانا مقدمہ ہے, اور وہ ہمارے جو شہیدوں کی آج گیلری میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کے ایک ایک آپ کی شناخت ادھر ہے. تو اس لیے یہ تھریٹس تو ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم سیکیورٹی کا بالکل سخت بندوبست ہوگا, فول پروف سیکیورٹی کا بندوبست ہوگا, اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ عوام جو یہاں آنا چاہتے ہیں, عوام جو بہت برسوں سے یہ کئی دنوں سے یہ چاہ رہے تھے کہ سیاسی ایکٹیویٹی کب شروع ہو رہی ہے, کہ جیسے ان کا, جیسے میں نے کہا کہ گھر ہمارے نہیں چل رہے, ہمارے کارخانے نہیں چل رہے, ہمارے کھیت نہیں چل رہے, یہ سارا لوگ جو ہے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس اجتماع میں آئیں گے, کھیتوں کو چھوڑ کر اس جلسوں میں آئیں گے, اور کارخانوں کو چھوڑ کر جو لیبر, آپ نے ابھی دیکھا ہوگا اسلام آباد میں تاریخی جو ہے پروٹیسٹ ہوئی پارلیمنٹ ہاؤس کے آگے, یہ سارے لوگ اس حکومت کے ستائے ہوئے ہیں, جن کو جو یا تو جاب سے نکالا جاتا ہے یا جابس پر اگر رکھا بھی جاتا ہے تو ان کو اتنی ذلت کی زندگی ہے کہ ان کا نہ گھر کا جو چولہا ہے وہ تو تقریباً بجھ گیا ہے. دیکھیں وہ ہمیں ڈرا ضرور رہے ہیں, مگر ہم ڈریں گے نہیں. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, محکمہ صحت سندھ کی رپورٹ ہے کہ کراچی پر ایک بار پھر کورونا کا اٹیک ہوا ہے. اسی سلسلے میں ڈپٹی کمشنر انہوں نے 146-45 مقامات پر جو ہے
वो स्मार्ट लॉकडाउन आवश्यक होता है। आप 18 अक्टूबर को जलसा करने जा रही हैं, एसओपी को किस तरह मैनेज करेंगे? इतना बड़ा जुम्मे गफीर होगा, उसके बाद अगर कोरोना फैलता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा देखिए, जिन इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है उनको बाहर आने की इजाज़त नहीं है और वो अपने घरों में ही रहेंगे। बाकी जो है वो तमाम लोगों को सेंसिटाइज रोज़ की बुनियाद पे किया जा रहा है। आपने वैसे मास्क नहीं लगाया हुआ, कि मास्क लगाएं और अपने सफाई का हाथों का ख्याल रखें। तो हम तो कर रहे हैं और हमारी अभी रैली निकली थी तो उसमें आपने बहुत ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल देखा होगा। तो मैंने पहले भी कहा कि कोविड-19 से ज़्यादा IKVID-18 से लड़ना है, क्योंकि कोविड-19 से तो हमने फिर भी सिंध हुकूमत को देख के सबने इक़दाम किए और हम एक बेहतर उसमें पहुँचे, लेकिन IKVID-18 से कुछ नहीं बच रहा। कोई शोबा जो है वो महफूज। ज़्यादा ख़तरनाक वायरस कंटेनर वायरस है जो इस मुल्क के सवार है, और इस कंटेनर वायरस के लिए तो मैंने जैसे समझा बात कर रही हूँ, हम सबका कौमी फरीज़ा है कि हम कंटेनर वायरस के ख़िलाफ़, जैसे मेरी बहन ने कहा कोविड IK वायरस या कंटेनर वायरस, उसके ख़िलाफ़ निकलें, क्योंकि जब तक ये होंगे तो ना हम कोरोना का मुकाबला कर सकेंगे। आज भी मीरपुर ख़ास में आप जाके देखें तो इतनी हमारे वज़ीर आज़म की बेहिसी का ये हाल है कि आज तक वहाँ नहीं पहुँचे, ना उन लोगों के हवाले से कोई इतना बड़ा प्रोग्राम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आप क्यों नहीं उनको रिहेबिलिटेट करते? ना हमारे फ्लड के अफेक्टीज रिहेबिलिटेट होंगे, ना कोरोना वायरस यहाँ से निकलेगा, न ही टिड्डी दल, ये हमले आते रहेंगे जब तक कोरोना वायरस यहाँ होगा। तो ये जो हुक्मरान है ये किसी भी कुदरती आफत या मैन मेड आफत जो है उससे इसलिए नहीं निजात दिला सकते कि वो खुद इस मुल्क पे एक आफत है। आखिरी सवाल कोई अगर करना चाहें तो। मेरा सवाल ये था कि जब से PDM ने और पीपल्स पार्टी ने मूवमेंट का ऐलान किया, उसके बाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ और जो अपोजिशन जमातें उनके खिलाफ नेब मुतहरिक हो गया है, नोटिस आने शुरू हो गए, गिरफ्तारी की बातें शुरू हो गई हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? समझते हैं कि आपके जलसे को नाकाम करने की कोशिश में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, मैंने अभी आपसे पहले एक क्वेश्चन आया था कि थ्रेड्स का, और आपने जिक्र किया है नेब का, और नेब को कोई दूसरे इदारे का एक साबिक रिटायर्ड जो DG उसको मोहसिन करार दे रहा है इसलिए कि वो गुनाह उसके खाते में चला गया है नेब चेयरमैन के। तो मैंने यही जवाब दिया था, अभी भी यही जवाब है कि वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम डरेंगे नहीं, चाहे वो लाइफ थ्रेट्स हो या नेब हो। थैंक यू। आप सबका बहुत शुक्रिया। सही थी वही ना? ये मेरे जो टिशू हुए ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग भी थे, इसलिए बहुत थे।